انتہائی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہمارے ساتھ خداوند کے خادم عزت مآب علی جناب پاسٹر رابرٹ موجود ہیں، جو کہ اسمبلی آف گاڈ چرچ کے انچارج ہیں، مقامی پاسٹر ہیں۔ ہم نے 5 فروری کو ایک سیمینار کا انعقاد کیا، ایک سیمینار کا ہم نے اہتمام کیا، جس میں ایک خاص قسم کا مضمون رکھا گیا اور اس مضمون کا نام ہے بے دینی۔ میں بھائی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی یہ ساری ایفرٹ کے لیے، آپ کے یہ سارے اہتمام کے لیے اور آپ کے سارے ویژن اور بوجھ کے لیے جو یقیناً آپ ایک خادم ہوتے ہوئے کلیسیا کے لیے رکھتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ضرورت پیش ہوئی کہ آپ نے بے دینی مضمون کا جو ہے وہ انتخاب کیا؟ خداوند یسوع مسیح کے نہایت ہی خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور بڑی اچھی بات کی مبشر صاحب آپ نے۔ مضمون جس کا چناؤ کیا گیا، مضمون جیسا کہ ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ مضمون بے دینی ہے، تو سوال آپ کا ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ اس مضمون کو اس کا چناؤ کیا جائے؟ بالکل۔ ہم خداوند کے زندہ کلام میں مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کلیسیاؤں کو خط لکھتے ہیں، اور ان 7 کلیسیاؤں کو خط لکھتے ہوئے وہ بار بار ہم اس خطوط میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور پھر جن جن باتوں کی کمی کلیسیاؤں میں پائی جاتی ہے اس کا نہ صرف وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ توبہ کر۔ یہ مضمون جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بے دینی، اب اس جو مرکزی آیت ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم کلیسیاؤں کا بغور جائزہ لیں تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ بے دینی کا محبت کا فقدان ہے۔ جی بالکل، محبت کا فقدان ہے۔ جی، اور خداوند یسوع مسیح یہی کہتے ہیں کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ زبردست، پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ کیوں چھوڑی ہے لوگوں نے؟ سبب یہی ہے کہ بے دینی، جو خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ یہ اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ محبت آج ٹھنڈی ہے، اور خدا کرے کہ کل جب ہم سیمینار میں شرکت کریں اور خدا کثرت سے کام کرے اور لوگ اس بات کو نہ صرف سیکھیں بلکہ موٹیویٹ ہوں، اور خدا کی محبت ان کے اندر جو ہے وہ اجاگر ہو۔ جی تو ناظرین، ہم نے عزت مآب علی جناب پاسٹر رابرٹ صاحب سے ان کی ہی زبانی اس ویژن اور اس بوجھ کو جو ہے وہ سنا، جو وہ کلیسیا کے لیے رکھتے ہیں، جو وہ نوجوانوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اور صاحب ایک اور بات ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کل جو اسپیکر آنے والے ہیں آپ نے ان کا ہی انتخاب کیا ہے، کہ جیسا کہ ہم پینافلیکس پر بھی دیکھ سکتے ہیں پاسٹر عرفان سلطان صاحب، تو آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا وہ اس مفہوم کو جو ہے وہ بہتر انداز میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلیسیا کو اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اچھا ویلڈ سوال ہے، اور بے شک جب بھی کسی مضمون کا ہم چناؤ کرتے ہیں تو اس چناؤ کے بعد پھر دوسرا اہم جو نقطہ ہوتا ہے یا ہمارے ذہنوں میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس مضمون کو کون بیان کرے۔ تو پھر یقیناً اسپیکر کا چناؤ جو ہے ایک بڑا مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے، کہ لیکن اس کا چناؤ کی جو آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اور ڈیکن پال صاحب جو ہیں، ہم گزرے 1 جنوری سے ہی جب ہم نے سیمینار کا ہمیں خدا نے بوجھ دیا، تو اس وقت سے ہی ہم نے اس بات کو دعا میں رکھا تھا، اور ہم نے پاک روح کو موقع دیا کہ خدا کا پاک روح ہی انتخاب۔ بہت سارے اسپیکرز تھے جو میرے سامنے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، ہم خدا کے پاک روح سے پوچھیں گے، اور دعا میں خدا نے ہمیں پاسٹر جو عرفان سلطان صاحب ہیں ان کے بارے میں
بتایا اور ہم نے شکر گزاری کی کہ اور بے شک اب جو پاسٹر عرفان سلطان صاحب ہیں بے شک وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور اسمبلیز آف گاڈ سے کے ساتھ مل کر وہ خدمت کرتے ہیں اور اتحاد ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں اور وہیں وہ کلیسیائی خدمت سر انجام دیتے ہیں اور ایک کوالیفائڈ پڑھے لکھے اور فلپائن سے وہ ماسٹرز ڈگری کر کے آئے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پیشنیٹ ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر میرا ذاتی تجربہ بھی ہے میں نے سنا ہے اور بے شک وہ اس مضمون کو بہتر طور پر جو ہے پیش کر سکیں گے. سو تھینک یو پائی صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسپیکر کے بارے میں بتایا اور اس مضمون کے بارے میں بتایا. ہماری یہ خدا سے دعا ہے کہ کل جب لوگ اس ہال کے اندر آتے ہیں, اس چرچ کے اندر آتے ہیں سیمینار کو سیکھنے کے تعلق سے, اور ہماری یہ دعا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے خادم کے اندر اپنے کلام کو بھر دے اور جب وہ یہاں پر آ کر کلام کی بارش کریں تو ہر ایک زندگی اس میں بھیگ جائے. تو خداوند کثرت سے کام کرے گا. ہماری یہ دعا ہے خداوند آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ اور زیادہ اس طرح کے سیمینار کا اہتمام کرتے رہیں اور لوگ برکت پاتے رہیں. سو تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.